دعا قبول نہ ہوتی ہو تو کیا کرے؟ وہ سنے یا نہ سنے ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ۔ نعتیہ شعر ہے، دروازہ بجاتے رہیں بجاتے رہیں بجاتے رہیں، کبھی تو کھل جائے گا۔ اللہ کریم کا در چھوڑ کر جائیں گے کہاں یہ بتائیں۔ اپنے اوپر غور کریں، اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہمیں جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، ہم کتنا بچتے ہیں؟ بے شمار باتیں ایسی جن کا اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا، ہم کون سا عملی طور پر اس بات کو مانتے ہیں؟ عملی طور پر۔ اور کوئی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ہماری بظاہر قبول نہیں کی، ہم نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، اب یہ کہ آپ پیسے باہر ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ اس کا گریہ سنے، یعنی اس کا رونا سنے۔ اس کے شرح میں حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جب کسی بندے سے خیر یعنی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بیماری، غم، تنگی وغیرہ کے ساتھ اس کو آزماتا ہے تاکہ بندے کی گریہ اوزاری یعنی رونا، مچلنا، تڑپنا، اوزاری اور دعا میں مبالغہ سنے اور دعائیں کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور بندے کو جود و کرم کی صفت عطا فرمائے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز معروف ہے، یعنی مشہور ہے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے اے پروردگار اس کی حاجت پوری فرما، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کو دعا کرنے دو کہ میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ آزمائش سے لذت حاصل کرنا عارفین کا مقام ہے، کہ اللہ کو پہچاننے والوں کا مقام ہے۔ یہ مقام اللہ پاک بندے کو رضا الہی کے اصول میں بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد عطا فرماتا ہے۔ مصیبت کبھی جرم کے بدلے ہوتی ہے تو کبھی گناہوں کا کفارہ، کبھی بلندی درجات اور طے شدہ مقام تک پہنچانے کے لیے۔ ان میں سے ہر ایک کی علامت ہے۔ جرم کے بدلے مصیبت کی علامت، مصیبت پر بے صبری، جزا، مخلوق سے شکوہ کرنا۔ مصیبت گناہوں کا کفارہ ہونے کی علامت نشانی، مصیبت پر صبر کرنا، شکوہ و جزا نے ہاں نہ کرنا، اور مصیبت کو بدن پر ہلکا جاننا ہے۔ مصیبت بلندی درجات کے لیے ہونے کی علامت، اس مصیبت پر راضی اور مطمئن رہنا، بدن اور دل میں اسے ہلکا سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تقسیم ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔